بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اسی سانحے میں ان کا کیا کردار تھا؟ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا، تو انہوں نے محمد بن ابو بکر کا نام لے کر کیا فرمایا؟ جب قاتلین عثمان غنی کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی کی اہلیہ، جو کہ واحد چشمہ دید گواہ تھی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی، ان کو طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 آدمیوں کو شہادت کے وقت سیدنا عثمان غنی کے پاس دیکھا، اور میں ایک کو تو پہچانتی ہوں، وہ محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور باقی دونوں کو میں نہیں پہچان پائی کہ وہ کون تھے اور کس قبیلے کے تھے اور کہاں چلے گئے۔ جب حضرت علی نے محمد بن ابو بکر کو طلب کیا اور ان سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے سیدنا عثمان غنی کی داڑھی مبارک کو پکڑا تھا، جھنجھوڑا تھا، لیکن میں اپنے اس کیے پہ شرمندہ تھا۔ جب انہوں نے مجھے شرم دلائی تو میں وہاں سے نادم ہو کر چلا گیا۔ باخدا میں ان کی شہادت میں ملوث نہیں، اور میں اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ محمد بن عبداللہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس تھا، یہی محمد بن ابو بکر کہلاتے تھے۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے، اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن و سنت اور مستند و صحیح احادیث نبوی سے لیتے ہیں، چونکہ بعض روایات جو کتب احادیث و تاریخ میں اہل بدعت راویوں کی بھی ہے، اس لیے قابل اعتبار نہیں، کیونکہ علماء اسلام نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردہ و مذموم قرار دیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے واسطے نکلے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اسماء بنت اسیم بھی تھی۔ جس وقت وہ مقام ذوالحلیفہ پہنچ گئے تو اسماء کے پیٹ سے محمد بن ابو بکر کی ولادت ہوئی۔ اس پر ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو حکم دو کہ غسل کرنے کے بعد احرام باندھ لیں اور حج کی نیت کر لیں، پھر حج بیت اللہ کے طواف کے علاوہ تمام کام کریں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ جب ان کی والدہ اسماء بنت امیس نے ابو بکر صدیق کے بعد علی مرتضیٰ سے نکاح کیا تو محمد بن ابو بکر ان کے ربیب، وہ اولاد جو پہلے شوہر سے ہو اور دوسرے شوہر کی زیر تربیت ہو، یا پہلی بیوی سے ہو اور دوسری بیوی کی آغوش میں پرورش پا رہی ہو، اسے ربیب یا ربیتا کہا جاتا ہے، ہو گے۔ یہ یحییٰ بن علی اور عبداللہ بن جعفر کے احفی بھائی تھے۔ یہ بڑے ہی عبادت گزار اور صاحب فضل و علم تھے، اس لیے امیر المومنین انہیں پسند کرتے تھے۔ محمد بن ابو بکر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عثمان غنی کی پالیسیوں اور کارکردگی کی مخالفت کرتے ہوئے ان کا محاصرہ کیا۔ حسن ندوی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر گھر میں داخل ہوئے اور عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور کہا، تم نے اللہ کے دین کو کیوں بگاڑا ہے اور سنت رسول کو کیوں برباد کیا ہے؟
تو عثمان نے فرمایا جس طرح تم نے میری داڑھی کو پکڑا ہے اسی طرح ابو بکر صدیق پکڑنے والے نہ تھے۔ پس وہ یہ سن کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر باہر نکل گئے۔ محترم دوستو، حضرت محمد بن ابو بکر کے بارے میں یہ قیاس آرائی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں وہ ملوث تھے، یہ محض ایک من گھڑت بات ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر کا وہاں پر موجود ہونا اور حضرت عثمان غنی کے قتل میں ملوث ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی وفادار اہلیہ سیدہ نائلہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان غنی کو شہید نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی جب حضرت عثمان غنی نے ان کو ندامت اور شرم دلائی تو وہ نادم ہو کر وہاں سے چل دیے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں ان کے اوپر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا الزام لگانا یہ سراسر ناانصافی ہے اور صحابہ اکرام علیہ السلام کی توہین کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ سیدنا محمد بن ابو بکر تو جید اور عبادت گزار صحابہ اکرام میں شمار ہوتے۔ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی مرتضیٰ نے ان کو مصر کا والی مقرر کیا۔ محترم ساتھیو، محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ایک دردناک اور المناک شہادت ہے۔ علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد چونکہ اسلامی سلطنت کے اندر فتنہ ریزی عروج پر پہنچ گئی تھی اور باغی پوری اسلامی سلطنت پر قابض ہو چکے تھے، انہی حالات میں جب عمر بن عاص نے مصر پر حملہ کیا تو محمد بن ابو بکر کو شکست ہوئی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ جب عمر بن عاص کے آدمیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس غار سے گرفتار کیا تو عمر بن عاص نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں کچھ راویوں کی متضاد رائے ہے۔ ابن جوزی اور ابن رازی کے مطابق آپ کو اسی غار کے دانے پر سر قلم کر کے شہید کیا گیا، جبکہ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ آپ کو گلا دبا کر بے دردی سے شہید کیا گیا اور اس کے بعد ان کی میت کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اسی طرح عمر بن حدیج کے قتل کرنے اور عمر بن عاص کے بھوکا رکھ کر ہلاک کرنے کی روایات بھی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کی اس طرح شہادت کا علم ہوا تو سخت افسوس ہوا۔ وہ اکثر فرماتی کہ میں اسے اپنا بھائی اور اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، چونکہ انہیں آگ میں جلایا گیا تھا۔ اسی غم کی وجہ سے اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کیجیے گا۔